الا آل لوط، سوائے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے کہ جو اہل ایمان ہیں، انا لمنجوہم، منجو یہ نجات سے نکلا ہے، فرشتے کہتے ہیں بے شک ہم انہیں نجات دیں گے، اجمعین سب کے سب کو، جتنے بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں فرمایا کہ یہاں صرف آپ کے گھر والے نہیں بلکہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر والا کہا گیا، آل لوط کہا گیا۔ جس طرح فرعون کے پیروکاروں کو آل فرعون کہا جاتا ہے، اسی طرح لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو آل لوط یہاں کہا گیا، یعنی آپ کی بیٹیاں تھیں، شہزادیاں تھیں جو اہل ایمان تھیں، اور دیگر جو مومنین تھے، اہل رفقا، آپ کے محبت کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور انہی آیات کو اور اس سے متصل اس مضمون سے متعلق احادیث کو سامنے رکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کے لیے اپنی آل کا ذکر فرمایا۔ ایک روایت ملتی ہے کل مؤمن تقی فہو آلی، کہ ہر متقی مومن میری آل ہے۔ ایک تو ہم اہل بیت اطہار کے لیے آل رسول کا لفظ کہتے ہیں، اہل بیت عظام کا ورڈ کہتے ہیں، وہ خاص ان کی فضیلت و شان سے متعلق ہے اور جو ان کے اعزازات خاندان نبوت کے۔ لیکن عمومی اعتبار سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا، اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روحانی والد کا درجہ امت کے لیے مقرر کیا گیا۔ جبھی آپ کی جو ازواج ہیں انہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، تو روحانی اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہرحال الا آل لوط سے مراد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی اور آپ پر ایمان لانے والے بھی۔ فرشتوں نے کہا انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو نجات دینے والے ہیں، الا امرأتہ، سوائے آپ کی زوجہ کے، قدرنا، ہم ٹھہرا چکے، ہم مقرر کر چکے، انہا کہ لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگی، جو کہ منافق تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتی اور ان کفار کا ساتھ دیتی، تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہی مضامین آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعی میں پڑھیں تو وہاں پر بھی جو آپ کا بیٹا تھا، جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سفارش کرنا چاہی طوفان نوح سے بچاؤ کے لیے، تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا، فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، سگا بیٹا ہے کنعان، لیکن اسے فرما دیا گیا کہ وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے۔ تو اس سے ایمانی رشتے اور تعلق کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ ایک طرف کوئی خاندان سے باہر ہو اسے آل لوط فرما دیا جائے، اور جو اپنے گھر والے ہوں اگر وہ نافرمان ہیں اور وہ منصب نبوت کا جو اصل مشن ہے وہ مقصد کے ہی خلاف ہیں، تو انہیں اس نسبی فوائد سے بھی محروم کر دیا گیا۔